لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بھائیوں و امتیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اسے بولنے والی زبان اور سوچنے والا دل اور عقل، فہم و فراست عطا فرمائی. اور زبان ہی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان دوسرے جانوروں سے ممتاز ہوتا ہے، اور زبان کی وجہ سے ہی اللہ رب العالمین نے اسے اشرف المخلوقات کا درجہ عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کیا ہم نے اسے دو آنکھیں نہیں دی ہیں، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اور ہم نے اسے ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں عطا کیے ہیں. زبان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. انسان اپنے معافی ضمیر کو ادا کر سکتا ہے، اپنے ابنائے جنس کو اپنے دل کی بات بتا سکتا ہے، اور اسی زبان کی وجہ سے وہ اس دنیا کے اندر محبوب و چہیتا بن جاتا ہے. اور اگر یہی زبان وہ غلط استعمال کرتا ہے تو اس کے بہت سارے دشمن بھی اسی زبان سے پیدا ہو سکتے ہیں. اور زبانی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کروڑوں لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان من الشعر لحکمہ و ان من البیان لسحرا، کہ بہت سارے اشعار حکمت پر مبنی ہوتے ہیں. بسا اوقات انسان یہ پورے مضمون میں جو بات سمجھانا چاہتا ہے ایک شاعر اپنے ایک شعر میں اسے بیان کر دیتا ہے. وہ ان من البیان لسحرا، اور بعض بیان اور تقریریں ایسی ہوتی ہیں اس میں جادو ہوتا ہے کہ یہ مقرر اور یہ خطیب جب وہ خطبہ دیتا ہے تو وہ جتنے بھی سامعین ہیں ان کو اپنا گرویدہ بنا لیتا ہے، اور لوگ اس کے ہر ارشاد کو سننے کے لیے گوش بر آباد رہتے ہیں. اور زبان ہی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اگر اس میں مٹھاس پیدا کر لے تو ساری دنیا اس کی بن جاتی ہے. میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں سب سے زیادہ فصیح اللسان تھے. اللہ رب العالمین نے آپ کو جوامع الکلم عطا فرمائے تھی. جوامع الکلم کا مطلب یہ ہے کہ بات تو ہوتی تھی چھوٹی، لیکن اگر اس کی تشریح و توضیح کی جائے تو اس قدر بڑی کہ سفینہ چاہیے اس بحر بے کرار کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعظ و ارشاد اور آپ علیہ السلام کی احادیث آج بھی موجود ہیں. پڑھیں تو دل کو سکون ملتا ہے اور ذہن کو تر و تازگی ملتی ہے، اور انسان کے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر مفہوم ادا فرمایا کہ آپ علیہ السلام کے الفاظ کی 1400 سال سے تشریح ہو رہی ہے، توضیح ہو رہی ہے. علماء کرام اس کے نکات بیان کر رہے ہیں. صدیاں ختم ہو گئی، کروڑوں صفحے لکھ دیے گئے، لیکن پھر بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے رموز اور اس کے اسرار و معانی کا اب تک حق نہیں ادا، اور حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو میرے محترم دوستو، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اوتیت جوامع الکلم
اللہ رب العالمین نے مجھے جامع کلمات عطا فرمائے کہ چھوٹی سی بات میں آپ علیہ السلام وہ اسرار و رموز کی موتیاں بکھیر دیتے تھے کہ دنیا والے اسے چنتے ہی رہتے، لیکن یہ کہ ان کے دامن بھر جائے لیکن وہ اسرار و رموز ختم نہ ہو۔ اور میرے محترم دوستو، اسی زبان کی وجہ سے ہی انسان بہت سارے اٹھنے والے فتنوں پر بھی قابو پا لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ علیہ السلام کی اسی باتوں کی وجہ سے ہی وہ آپ کی اس قدر گرویدہ تھی، آپ کی زبان کی چاشنی کا ہی اثر تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا وہ زندگی بھر کے لیے ان کا ہو گیا۔ دشمن بھی آتا اور آپ علیہ السلام سے ہم کلام ہوتا، لیکن جس وقت آپ علیہ السلام کی گفتگو سنتا تو وہ اس بات کا تہیہ کر کے اٹھتا کہ یہ شخص جو کچھ کہہ رہا ہے اس کی آواز اور اس کے الفاظ یہ حق ہے اور اس سچائی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ عتبہ بن ربیعہ یہ بڑا سرکش اور بڑا کٹر کافر تھا۔ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کے لیے اس شخص کو آپ علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ اس نے آپ سے گفتگو کیا، کہا کہ میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری قوم نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ کو کچھ سمجھاؤں۔ اگر آپ کو مال و دولت کی ضرورت ہے تو ہم اتنا مال دے دیں گے کہ آپ عرب کے سب سے بڑے مالدار بن جائیں۔ عزت کی خواہش ہو تو بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہوں، اور حسین لڑکیوں سے شادی کرنے کا ارمان ہے تو وہ بھی بتا دیں۔ آپ کے چشم ابرو کے ایک اشارے پر ہم عرب کی حسیناؤں کو آپ کے سامنے حاضر کر دیں گے، یا نہیں تو کچھ بیماری وغیرہ ہے آپ کو تو ہم اس کا بھی علاج کرانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو الولید کہ آپ اپنی بات بتا چکے؟ کہا ہاں میں نے بتا دی۔ کہا کہ کچھ گزارشات میری بھی سنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں اسے بتائیں۔ عتبہ چپ چاپ سنتا رہا۔ جب آپ نے اپنی گفتگو ختم کی تو وہ وہاں سے چپ چاپ اٹھا، اپنے قوم کے پاس گیا، جا کر کہنے لگا کہ میری قوم کے لوگوں، جو چیز میں تمہارے حق میں بھلی سمجھتا ہوں وہ بات میں تم کو بتائے دیتا ہوں۔ اللہ کی قسم میں وہ کلام سن کر آیا ہوں کہ اس سے کوئی ضرور بہت بڑا واقعہ اس دنیا کے اندر رونما ہونے والا ہے۔ میں تو تم کو مشورہ دوں گا کہ اس شخص کی بات کو مان لو تو تم اس دنیا کے سب سے خوش نصیب بن جاؤ گے، یا اگر نہیں تو کم از کم اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اگر عرب نے اسے مار ڈالا تو تمہاری دلی مراد پوری ہو گئی، اگر یہ شخص غالب آ گیا تو اس کی عزت تمہاری عزت ہے، اس کی حکومت تمہاری حکومت۔ لوگوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو سمجھانے کے لیے بھیجے تھے لیکن آپ خود سمجھ کر واپس آ گئے۔ میرے محترم دوستو، کبھی کبھار مسلمانوں میں بھی بہت سارے اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک ہیجان برپا ہو جاتا ہے، اور جنگ تبوک کے موقع پر، جنگ حنین کے موقع پر کچھ اسی طرح کی بات ہو گئی تھی کہ فتح مکہ کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ حوازن ثقیف وغیرہ پر حملہ کیا تو اس جنگ میں مسلمانوں کو بہت زیادہ اونٹ، بکریاں اور سونا چاندی ہاتھ رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی اونٹ تھے، بکریاں تھیں، سونا چاندی تھا، آپ نے انصار کو اس میں سے کچھ بھی نہیں دیا، اور دیا بھی تو ایسے لوگوں کو دیا جو کہ ایک زمانے تک مسلمانوں کے دشمن رہے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ بھڑکاتے رہے اور جنگ کی قیادت کرتے رہے۔ مثلا جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 100 اونٹ دی، ان کے بڑے لڑکے یزید بن ابی سفیان کو 100 اونٹ دیے، ان کے دوسرے بیٹے معاویہ بن ابی سفیان کو 100 اونٹ دی اور 300 رقیہ چاندی دیا، اور اسی طرح صفوان بن امیہ بن خلف
جو کہ قریش کا بہت بڑا سردار تھا، ابھی مسلمان بھی نہیں ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 300 اونٹ دیے اور 300 اقیہ چاندی دیا. اور اس طرح ایسے لوگ جو کہ مسلمانوں کے خلاف اب تک چلے آ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مال غنیمت سے خوب نوازا. جب انصار نے جو کہ مدینے کے رہنے والے تھے انہوں نے یہ دیکھا تو بعض لوگوں نے کہا قد لحق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہل مکہ. پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مکے والے تھے، مجبوری میں ہمارے پاس آ گئے تھے، اب مجبوری دور ہو گئی تو آپ علیہ السلام مکے والوں کے ساتھ مل گئے. کچھ لوگوں نے کہا کہ جب جنگ ہوتی ہے تو ہم کو بلایا جاتا ہے، جب مال غنیمت ملتا ہے تو ہمارے ایسے لوگوں کو ملتا ہے جو کہ اب تک ہمارے دشمن تھے. بعض لوگوں نے کہا کہ مال غنیمت تو ان کو مل رہا ہے جن کے خون سے ہماری تلواریں اب تک ٹپک رہی ہیں. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ اب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے در و دیوار کو بھی بھول جائے گا. اس طرح کی باتیں جب زیادہ ہوئی تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے.